ویلکم ٹو مائی چینل سچی اردو اسٹوریز۔ میرا نام عالیہ ہے اور میری عمر تقریباً 20 سال ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ رنگت کے لحاظ سے میرا رنگ بہت زیادہ سفید تھا، اس لیے اکثر لوگ مجھے پٹھان ہی سمجھتے تھے، لیکن میں پٹھانوں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا حسن اس قدر زیادہ تھا کہ ہر کوئی مجھ پر دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرا قد بھی کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا، میرا قد درمیانہ تھا۔ میری جسامت بھی کافی زیادہ بھری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لوگ میری طرف زیادہ دیکھتے تھے۔ تھوڑا موٹا ہونے کی وجہ سے میں عمر کے لحاظ سے زیادہ بڑی لگتی تھی۔ جب بھی میں بولنا شروع کرتی، ہر کوئی میرے منہ کی طرف دیکھتا تھا۔ میں اتنی زیادہ حسین لگتی تھی کہ ہر کوئی میری طرف دیکھتا ہی رہتا تھا۔ میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی اور باہر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ میرے گھر والے بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ میرے ابو کو بھی اس بات کی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ گلی محلے کے سب لوگ مجھ پر فدا ہوتے جا رہے تھے اور یہی ٹینشن میرے باپ کو کھائی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی ان سب باتوں کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اب میں جب بھی اسکول جاتی، اسکول میں چپ رہا کرتی تھی، کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ میری اسکول میں زیادہ دوستی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ سب لوگ مجھے بہت زیادہ شریف لڑکی سمجھتے تھے، اور ویسے بھی میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں پڑھتی تھی جب میری 3 لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکیاں ایسی باتیں کرتی تھیں کہ جسے سن کر میرا منہ لال سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے حیرانگی تھی کہ وہ ان باتوں کو سب کے سامنے کیسے ڈسکس کر لیتی ہیں۔ مجھے بھی آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں بھی ان دوستوں کے ساتھ اب ہر قسم کی بات کر لیا کرتی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ادھر مجھے اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ ڈر تھا، کیونکہ میری فیملی کھلے عام یوں بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے ابو ویسے بھی ایک عام سے ملازم تھے، وہ ہمیں بہت مشکل سے پڑھا رہے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابو کو گھر جا کر میرے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلے۔ ویسے بھی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ان حرکتوں میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری دوستوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول کی کافی لڑکیاں مجھ سے جیلس ہو جایا کرتی تھیں، لیکن میری ایسی نیچر نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھ سے کسی بھی لڑکی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، لیکن میرے ابو نے مجھے آگے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میرے ابو کے پاس میری پڑھائی کے لیے خرچہ اٹھانے کے پیسے نہیں تھے۔ لیکن میں کالج میں پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ کالج کے بارے میں نے بہت ساری باتیں سنی تھیں۔ میری دوستیں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ کالج میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور لڑکیاں تو کالج جانے کے لیے بہت زیادہ ضد کرتی ہیں، کیونکہ کالج میں بہت اچھے اساتذہ ملتے ہیں اور زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر حال میں کالج جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ابا کسی بھی صورت ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میری ایک سہیلی نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ لڑکیاں وہاں اکثر سروں پر مر مٹتی ہیں اور ان سے دوستی بھی کر لیتی ہیں تاکہ ان کو اچھے نمبر مل سکیں۔ دوست کی ایسی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کالج میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ میرا تجسس اور زیادہ بڑھنے لگا۔ اب تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کالج جا کر ہی رہوں گی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے ابو سے بہت ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ مجھے کالج میں پڑھنا ہے۔ ویسے بھی مجھے کالج کی فیس ادا نہیں کرنی تھی، کیونکہ میرے نمبر بہت زیادہ اچھے تھے، اور جب یہ بات میں نے اپنے باپ کو بتائی تو میرا باپ بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کالج جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے ابو نے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ آج میرے کالج کا پہلا دن تھا۔ میں سفید وردی پہن کر گئی تھی، جو مجھ پر بہت زیادہ جچ رہی تھی۔ میں پہلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب بچے بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی پروفیسر کلاس میں آئے، میرے ساتھ والی لڑکی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو سر کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی اور میں واقعی سر کی جانب دیکھنے لگی۔ پہلے ہی دن سے وہ سر بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں
میں ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور اچانک اس سر کی نظر ایک روز مجھ پر پڑ گئی۔ سر بھی میری طرف دیکھنے لگے۔ اس روز انہوں نے ساری کلاس کے سامنے میرا نام پوچھا اور کلاس سے باہر چلے گئے۔ اس روز کے بعد سے وہ ہر روز مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اب وہ کلاس میں آتے ہی مجھے سب سے پہلے سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ میں اور سر ایک دوسرے کو بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ کالج میں پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایک روز میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ سر کی نظر میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے چہرے سے نیچے پڑ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ میری طرف دیکھتے ان کی آنکھوں میں چمک آ جایا کرتی تھی۔ سر کی ایسی کیفیت دیکھ کر میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے ہی سر سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد سر کے سامنے بالکل نہیں بیٹھوں گی۔ میں آہستہ آہستہ سر سے دور ہونے لگی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تعلق قائم ہو۔ میں نے خود پر بہت زیادہ قابو پانے کی کوشش کی، اور جب سر کو اس بات کا علم ہوا کہ میں ان سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہوں تو پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے مجھے پیپر میں فیل کر دیا، حالانکہ مجھ سے نالائق کافی زیادہ بچے تھے، انہیں سر نے پاس کیا ہوا تھا۔ اس بات سے میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ سر نے ان لڑکیوں کو بہت زیادہ نمبر دیے ہوئے تھے جو ان کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھیں، اور سر کی جب میں نے بات نہ مانی تو انہوں نے مجھے فیل کر دیا تھا۔ کلاس میں بہت لڑکیاں ایسی تھیں جو سر کے پاس نمبر بڑھانے کے لیے چلی جایا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات سر ان لڑکیوں کو دوسرے کمرے میں لے جایا کرتے تھے اور پھر ان کے نمبر بڑھا دیا کرتے تھے۔ میں یہ بات دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ آخر سر ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ اس روز میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سر کے پاس نمبر بڑھانے کے لیے جاؤں گی، کیونکہ سر نے مجھے اس پرچے میں فیل کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس روز میں سر کے کمرے کے پاس گئی، مجھ سے پہلے ایک لڑکی وہاں جا چکی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہی اس لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس بات کو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن وہ لڑکی ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد جب میں واپس جانے لگی تو اچانک سر کے کمرے کے اندر سے عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں شاید اسی لڑکی کی تھیں جو مجھ سے پہلے سر کے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ وہ بہت زور سے چیخ رہی تھی۔ وہ بار بار سر کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ بس مجھے اور نمبر نہیں چاہیے، لیکن شاید سر اس کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ابھی کمرے کے اندر جاؤں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی سب ہو جو مجھ سے پہلے ہوتا آ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے فیل ہونا ہی ٹھیک ہے، لیکن میں یوں کبھی سر کے قریب نہیں جاؤں گی۔ اور اس سال میں فیل ہو گئی، یعنی میرا ایک اور سال ضائع ہو گیا۔ اگلے سال پھر سے وہی استاد مجھے پڑھانے لگے۔ وہ اس مرتبہ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں پھر سے فیل کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے اسی کلاس میں بیٹھی رہو گی۔ سر کی یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ میں پہلے ہی ایک سال ضائع کر چکی تھی۔ اس روز میں نے سر کی منتیں کرنا شروع کر دیں کہ پلیز ایسے مجھے فیل مت کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے باپ کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے پڑھا سکے۔ اس روز میرے سر کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آئی اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سر مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں کلاس میں سب سے زیادہ نمبر دوں گا، صرف تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ آخر سر مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ سر مجھ سے کہنے لگے بس تم میری اس کام میں مدد کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد سر نے مجھے اپنے روم میں بلوایا۔ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا، سب بچے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس روز سر مجھ سے کہنے لگے اگر پاس ہونا چاہتی ہو تو میرا ساتھ دو، لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس روز بھی میں نے سر کی ساری بات سمجھ چکی تھی۔
میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کچھ بھی ساتھ نہیں دوں گی، چاہے آپ مجھے فیل کر دیں۔ سر مجھے سمجھانے لگے کہ تمہارا ایک اور سال ضائع ہو جائے گا، اور اگر میں ان کی بات مان گئی تو وہ مجھے کلاس میں ٹاپ کروا دیں گے۔ کلاس میں میرے سب سے زیادہ نمبر آئیں گے۔ نمبروں کی وجہ سے مجھے اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ میں سر کی ان باتوں کے بارے میں سوچنے لگی کیونکہ اسی میں میرا فائدہ تھا۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کہ میرے گھر والوں کا نام خراب ہو جائے گا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ باقی لڑکیوں کے اتنے اچھے نمبر کیسے آتے تھے۔ اس روز میں نے سر کو اجازت دے دی کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سر نے مجھے اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے بہت چمکیلی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آج کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ سر مجھ سے کہنے لگے کہ آج مجھے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ میں نے سر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس روز سر نے مجھ سے 1 گھنٹہ اپنا کام کروایا۔ سر بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہے تھے، لیکن میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سر کا موڈ بھی پہلے سے بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا۔ ادھر سر اپنے وعدے پر بالکل پورا اترے۔ انہوں نے مجھے پیپروں میں سب سے زیادہ نمبر دیے تھے۔ نمبر دیکھ کر میں اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ میں اس دن کو بھول ہی گئی تھی، اور میں دوبارہ ایسے دن یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری کلاس کی لڑکیاں بھی بہت زیادہ حیران ہو رہی تھیں کہ میں نے اتنے زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے، لیکن کچھ لڑکیاں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ وہ میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں، پر میں نے یہ بات خود سے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اب سر نے یہی معمول بنا لیا تھا، لیکن مجھے بھی اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اب میں نے سر کو کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ سر کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔